فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی. بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی. یہ تو وہ کسی بھی طرح تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ یہاں جو ہے وہ غلطی کا معاملہ ہے، اور بلکہ مرزا جی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ حدیث یاد کرائی گئی. جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی. اب ایک میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر واقعی ان کو وہ حدیث جو ہے وہ پتہ تھی اور پھر انہیں وہ یاد آئی تو پھر تو ایک جو مومن کا وصف ہے کہ حدیث رسول سامنے آتے ہی سر تسلیم خم، پھر وہ ناراض کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے ان کا ناراض ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی اور انہیں اس کے اوپر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کہی. اب پھر مرزا جی جو کہتے ہیں یہ ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی. اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی یا خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا. مرزا جی تو کوئی پوچھے یہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے یا ہمارے تمہارے گھر کی کسی چھوٹی سی لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی ضد تھی؟ ظاہر ہے کہ جو علم، جو حلم، جو مقام و مرتبہ، جو علم، جو تقوی ان کا تھا، ایسے میں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ان کے لیے یہ بات کہی جائے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ ضد کر رہی ہیں. ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی یہ تکلف کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو علماء سلف نے اس کے اوپر موقف اختیار کیا ہے آپ جوں کا توں اس موقف کو بیان کر دیں، لیکن آپ کی بھی تو مجبوری ہے کہ اگر آپ نے علماء سلف کا اس مسئلے پہ جو موقف ہے اگر آپ نے وہ بیان کرا تو لازمی سی بات ہے اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو آپ کو ان کے اوپر ماننا پڑے گا، اور وہ آپ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے اتنی کھینچتان کی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ سیدنا علی نے اس کی بنیاد پر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا. بات اس لیے نہیں کھڑا کیا وہ اس روایت کے بارے میں جانتے تھے. وہ میں پہلے بھی جو فدق کے مسئلے پر ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ بھائیوں کے سامنے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اس حدیث کے راوی بھی ہیں، اور وہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں سیدنا عباس سے جب اسی فدق کی جاگیر کے حوالے سے مینجمنٹ کا جو اختلاف ان کے درمیان میں ہوا تھا اس کو لے کر جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے علم میں یہ حدیث ہے؟ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا میں اس حدیث کے بارے میں جانتا ہوں. تو وہ کس طرح ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ بجائے دیکھیں وہی بات آپ اگر مثال ہے آپ کا بھی مطلب یہی تھا کہ انہوں نے اس وجہ سے ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو واضح کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ادھورا اتنا جملہ کہہ کر بات کو روک دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں کرنا تھا.